اور 4 بہنیں گھر میں، ہماری والدہ محترمہ، یہی ہے. اور باقی ذریعہ معاش پوچھتے ہیں کھاتے پیتے کیا ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں آب تیغ پیتے ہیں، زخم کھانے کو اور آب تیغ پینے کو ہے. یہ ہمارا سارا کچھ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. گاڑیوں پہ کافی تنقید بھی ہوتی رہی نا. جی جی جی، تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے. آتا اتاروں پہ آتا. ہاں، اور میرے خیال سے لوگوں کی جہاں توجہ زیادہ ہے وہ تنقید زیادہ میں آ جاتی ہے. اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم دیر نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ یہ بہت جلدی کر گئے، بہت جلدی کر گئے، انہیں انتظار کرنا چاہیے. ٹائم دیتے ہمیں ٹائم دیتے، مطلب باقیوں کو بھی دیکھتے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے پروگرام میں کھڑے ہو کر کہا ہے دعوت میں ہم نیچے اتر جائیں گے، وزیر اعظم صاحب آپ آ جائیں. ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا. آپ تو بڑے مہذب ہیں نا. آج انسانیت کی بات کرنے والے، اور آج جناب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی پر راگ الاپنے والے، ان کو قتل نظر نہیں آ رہا. اب تو دودھ پیتے بچے، بلکہ ماؤں کے رحم میں بھی بچے کٹ کے مر رہے ہیں، اور عورتیں بھی. مطلب جنگی جرائم کی اخیر ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. ذرا کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں، دین پر چڑھ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جناب اسلام یہ درس نہیں دیتا. آج ان کو بتائیں نا جناب کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل ہے، اور جناب آپ سکھاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے چیمپئن ہیں، اور جناب انسانیت کے چیمپئن جناب سارے. آج تو وہ سارے بالکل نتارا کر کے نکھڑ کے، پنجابی میں کہتے ہیں بالکل واضح ہو کر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکھڑ کر، واضح ہو کر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم واضح ہو کر فلسطین کے ساتھ تو نہیں کھڑے. اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے نا، اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میرے حقوق کی بات کرے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی دنیا میں، مسلم میں طاقت ہے. سب سے زیادہ امید تو ان سے تھی. اب کوئی ہم سے توقع کرے ہم جہاد کریں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے وسائل ہمیں مہیا کر دیے جائیں. اور وہ ملک کی سطح پہ ہوگا نا. ملک کی سطح پہ ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل. جب آپ یہ بڑے بڑے مفتیان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، تو ریاست کب کرے گی؟ کشمیر تباہ ہو جائے گا، ریاست بھنگ پی کے سوئی ہوگی. فلسطین تباہ ہو جائے گا، ریاست کی آنیاں جانیاں دیکھی جائیں گی، اور جناب اقوام متحدہ میں سیلفیاں لی جائیں گی. اول تو پیدا ہوتی نہیں، اگر ہو پیدا تو رہ جاتی ہے خام. اقبال نے بھی کہا ہے کہ ان کی آرزو، ان کی بولنے کی، ان کی ہر چیز کی صلاحیت مار دو. پیدا ہی نہیں نہ ہو، اگر پیدا ہو تو اس کو خام کر دو. یہ انہوں نے خام کر دیا اس کی بات کو. بہرحال یہ تو قوموں کے رہنما ایسے نہیں ہوتے نا، قوموں کے رہنما. اور ان کو زوم کسی اور کا ہو نا، وہ کسی اور کے اشارے پر ہو، کسی اور کا زوم ہو، تو قوم کے منتخب کردہ ہوں یا قوم کے نمائندگی ہوں، تو انہیں تکلیف ہونا کہ میں قوم کو جواب دوں. وہ جن کو جواب دیں وہاں ان کو پاؤں بھی پڑھنا پڑے وہ پڑھ جاتے ہیں. حقائق تو یہ ہے نا. وہ آپ اور مجھے کیسے جواب دوں؟ انہیں ہمارا بار ہی نہیں ہے. وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے چلے جائیں گے، جہاں سے لائے جاتے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں. اس کو میں ایڈٹ کر لوں اپنی مرضی کے مطابق، جو آپ کو مناسب لگے. یا ویسے یہ بتائیں کہ میں برداشت کر جاؤں گا جیل؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ہم جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، آج بات کرنے کا جرمدار میں ہوں، آپ نے تو صرف سوال کیا ہے، جواب میرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کے پاس موجود ہوں، اور استاد بھائی کے ساتھ محبت، احترام، عزت کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جب بھی میں نے گزارش کی ہے وقت کے لیے، انہوں نے مجھے عنایت کیا ہے. پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو استاد بھائی کے ساتھ کر رہا ہوں. پروگرامس تو کافی کیے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے. اب استاد بھائی بھی کتنے کمفرٹ زون میں آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی دیکھتے ہیں. استاد بھائی بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے. اچھا، زبردست ہو گیا. یہ بتائیں سب سے پہلے جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں فیملی کے بارے میں، فیملی ممبرز میں کون کون ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، لائف سٹائل کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، کتنا جو ہے وہ کہاں تک کوالیفیکیشن لی آپ نے، دینی تعلیم کتنی حاصل کی، اس حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں. بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے. تو تعداد اگر آپ نام کیا ہے پوچھتے ہیں فیملی کی، تو وہ تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور 4 بہنیں گھر میں، ہماری والدہ محترمہ، یہی ہے. اور باقی ذریعہ معاش پوچھتے ہیں کھاتے پیتے کیا ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں آب تیغ پیتے ہیں، زخم کھانے کو اور آب تیغ پینے کو ہے. یہ ہمارا سارا کچھ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. گاڑیوں پہ کافی تنقید بھی ہوتی رہی نا.
جی جی جی، تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے. ہاں آتا استادوں پہ آتا. ہاں، اور میرے خیال سے لوگوں کی جہاں توجہ زیادہ ہے وہ تنقید ذرا زیادہ زد میں آ جاتی ہے. باقی تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو بابا جی کے پاس گاڑی تھی آپ کے پاس بھی گاڑی وہی ہے. جی وہ نہیں، ویسی ہی ہے. ویسی ہی ہے، ویسی ہی گاڑی ہے. وہ بھی اپنے پاس ہے، ویسی ہی ایک ہے. کوئی مطلب لینڈ کروزر اور وہ سارا جو کہا جاتا تھا کہ جی گاڑیاں بہت آگے پیچھے وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ الاولاق. تو ہم نقطۂ الاولاق کی بات کرتے ہیں. یہ تو چیزیں وسائل کی ہیں اور اسباب مسلمان کے لیے ہیں، اور لیکن ہماری نظر اسباب پہ نہیں مسبب پہ زیادہ رہتی ہے. تو ہم ساری چیزوں کے قائل ہیں. یہ ساری چیزیں. اچھا سعد بھائی یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ میں کافی ٹائم بیٹھا آپ کے ساتھ اور آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ مجھے وقت دیتے ہیں اور کافی کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں. کتنا ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں فیض پہ بات کر لوں، میں اقبال پہ بات کر لوں، میں ہسٹری پہ بات کر لوں، میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کر لوں، آپ اس پہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک اس میں جدید چیز جو ہے وہ مجھے سنا رہے ہیں. دیکھیں، پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پڑھ تو ہم لیتے ہیں جو بھی سامنے چیز آئے، وہ جو بھی سامنے آ جائے وہ کیا کہتے ہیں کہ بل بورڈ بھی پڑھ لیتے ہیں اور امہات الکتب بھی پڑھ لیتے ہیں اور جو وہ اخبار پکوڑوں والا بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود بینی خدا سکھائے، کیونکہ آداب خود بینی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے وہ پڑھا ہم نے. بابا جی کی لائبریری اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دیا، جو ہم سمجھے قریب، اگر ہم اسی کو دہراتے رہیں تو وہ ہماری ساری زندگی گزر جائے گی. ان کے ایک ایک لمحے کو اگر ہم اس طرح جس طرح ہم نے چیزیں دیکھی ہم دہراتے رہیں تو وہ گزر جائے گا. تو پڑھتے تو ہیں، جو مل جائے وہ پڑھ لیتے ہیں. اور کبھی طبیعت پڑھنے کو کرتی ہے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے پڑھنے سے سیر نہیں طبیعت ہوتی. جسے کہتے ہیں نا کہ اندر نہیں بھرتا، لیکن قرآن تشنگی باقی رہتی ہے. لیکن قرآن ہے. واہ، قرآن ہے. اور میری تشنگی تو تقریباً قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ، اور باقی اس کو سمجھ ہمیں کیا آنی ہے. بہرحال قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. اس کوشش میں تو رکوع 1.5 رکوع کی مار ہوں. میرے سے تو آگے برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ اپنے ایمان پر خود سے سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، کہ یہ دعوی مسلمانی ہے. کیا بات ہے. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. تو ہم ساری چیزوں سے، اسلام کی عظمتوں سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منحرف ہو کر، اور ہم اگر دعوی مسلمانی کر رہے ہیں تو یار منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے بڑی واضح کر کے، تو یعنی انکاری تو نہیں، لیکن کم از کم اپنا ایمان جو ہے نا وہ اس درجے تک لگتا ہے کہ یار ہم کہیں منافق تو نہیں ہو. اب حالات حاضرہ میں آپ دیکھ لیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں قرآن کو جہاں سے شروع کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ جب اس پورے رکوع کی اور اس آیات کی شرح پڑھی تو یقین جانیں کہ قرآن تو ہم سے مخاطب ہے اور ہر لحاظ سے مخاطب ہے. لیکن ہمیں جب اپنے اعمال پر نظر پڑتی ہے تو پشیمانی سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، کچھ نہیں ہے. کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اس میں مسلم امہ کا کردار بھی ہم سب کے سامنے ہے. آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ایک تو ظاہر کہ 5 کا مجھے پتہ ہے، لیکن اس میں جو ایک شکوہ آتا ہے یا ایک جو تنقید آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ بہت دیر کر دیتے ہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم دیر نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ یہ بہت جلدی کر گئے، بہت جلدی کر گئے. انہیں انتظار کرنا چاہیے. ٹائم دیتے ہمیں ٹائم دیتے، مطلب باقیوں کو بھی دیکھتے اور یہ کہتے ہیں. ہم نے تو اپنے پروگرام میں کھڑے ہو کر کہا ہے دعوت میں ہم نیچے اتر جائیں گے. وزیر اعظم صاحب آپ آ جائیں. ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا. آپ تو بڑے مہذب ہیں نا. آج انسانیت کی بات کرنے والے، اور آج جناب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے پر راگ لاپنے والے، ان کو قتل نظر نہیں آ رہا. اب تو دودھ پیتے بچے، بلکہ ماؤں کے رحم میں بھی بچے کٹ کے مر رہے ہیں، اور عورتیں بھی مطلب جنگی جرائم کی اخیر ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. ذرا کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں، دین پر چڑھ دوڑتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اور جناب اسلام یہ درس نہیں دیتا. آج ان کو بتائیں نا جناب کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل ہے, اور جناب آپ سکھاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے چیمپئن ہیں اور جناب انسانیت کے چیمپئن جناب سارے. آج تو وہ سارے بالکل نتارا کر کے نکھڑ کے, پنجابی میں کہتے ہیں بالکل واضح ہو کر, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکھڑ کر, واضح ہو کر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم واضح ہو کر فلسطین کے ساتھ تو نہیں کھڑے نہیں کھڑے. اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے نا, اس سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ میرے حقوق کی بات کرے گا, ٹھیک ہے. اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی دنیا میں, مسلم طاقت ہے. سب سے زیادہ امید تو ان سے تھی. اب کوئی ہم سے توقع کرے ہم جہاد کریں, ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے وسائل ہمیں مہیا کر دیے جائیں. اور وہ ملک کی سطح پہ ہونا, ملک کی سطح پہ ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل. جب آپ یہ بڑے بڑے مفتیان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا, تو ریاست کب کرے گی؟ کشمیر تباہ ہو جائے گا, ریاست بھنگ پی کے سوئی ہوگی. فلسطین تباہ ہو جائے گا, ریاست کی آنیاں جانیاں دیکھی جائیں گی, اور جناب اقوام متحدہ میں سیلفیاں لی جائیں گی. اول تو پیدا ہوتی نہیں, اگر ہو پیدا تو رہ جاتی ہے خام. اقبال نے بھی کہا ہے کہ ان کی آرزو, ان کی بولنے کی, ان کی ہر چیز کی صلاحیت مار دو, پیدا ہی نہیں نہ ہو, اگر پیدا ہو تو اس کو خام کر دو. یہ انہوں نے خام کر دیا اس کی بات کو. بہرحال یہ تو قوموں کے رہنما ایسے نہیں ہوتے نا, قوموں کے رہنما. اور ان کو زوم کسی اور کا ہو نا, وہ کسی اور کے اشارے پر ہو, کسی اور کا زوم ہو, تو قوم کے منتخب کردہ ہوں یا قوم کے نمائندگی ہوں, تو انہیں تکلیف ہونا کہ میں قوم کو جواب دوں. وہ جن کو جواب دیں وہاں ان کو پاؤں بھی پڑھنا پڑے, وہ پڑھ جاتے ہیں. حقائق تو یہ ہے نا, وہ آپ اور مجھے کیسے جواب دیں, انہیں ہمارا بار ہی نہیں ہے. وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے چلے جائیں گے, جہاں سے لائے جاتے ہیں وہاں سے وہاں پائے جاتے ہیں. اس کو میں ایڈٹ کر لوں اپنی مرضی کے مطابق, جو آپ کو مناسب لگے, جو آپ کو. یا ویسے یہ بتائیں کہ میں برداشت کر جاؤں گا جیل؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ہم جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, آج بات کرنے کا جرمدار میں ہوں, آپ نے تو صرف سوال کیا ہے, جواب میرا ہے.